السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر شاہد آپ سے امریکہ سے مخاطب ہوں۔ بڑے دکھ کے ساتھ جو موجودہ حالات میں واقعات ہو رہے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھی باہر بیٹھ کر دیکھتے ہیں، بے بسی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں۔ ایک تماشا سا لگا ہوا ہے اور دنیا ان پر ہنس رہی ہے کہ یہ ان کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ اچھے خاص ان کا نام تھا، مقام تھا، تنزلی کی طرف لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ جس قسم کی یہاں پر قانون ہے، جس قسم کو یہاں پر انصاف ہے، جس قسم سے لوگوں کو منہ بند کرنے کے لیے طریقے اڈاپٹ کر رہے ہیں، وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ نہیں آتا اس کا انجام کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا، یہ تمام چیزیں ہمارے اپنے کرتوت کا انجام ہے، کیونکہ ہم نے خود یہ کام کیے۔ ہم سوئے رہے، ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ لیڈر کیا ہوتا ہے، لیڈر کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، اس میں ویژن کیا ہوتا ہے، اس کی تھنکنگ کیا ہوتی ہے، وہ عوام کے لیے کیا سوچتا ہے، یا اس کے دنیا میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے اپنے ملک کا تشخص کیسے پیدا کرتا ہے۔ ہم ان چیزوں کی طرف ہم نے توجہ نہ دی۔ ہمیں بس یہی ہے کہ نعرے نورے لگا لیے، جہاں جس آج میں سے پارٹی نے کھانا کھلا دیا اور خوبصورت ڈول ڈمکوں کے ساتھ اپنا بنا دیا، یا اس قسم کا لیڈر لے آئے جس کی پرسنالٹی بعض اوقات نسوانیت کی وجہ سے اس طرح اٹریکشن کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے عمل کیا ہے، وہ سوچ کیا رہا ہے، اس کی ایموشنل میچورٹی کیا ہے۔ اس طرف آپ لوگ نہیں جاتے۔ ہسٹری آپ کے سامنے ہے، آپ ڈیڈکٹیو لاجک استعمال کریں، ان کی ہسٹری کا انالیسس کریں کہ ان کیا ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کس طریقے سے ہیں، ان کی چالیں کیا ہیں، یہ دکھا کیا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے۔ تو اس میں میں تھوڑا سا اینڈ پر ایک آپ کو اس کا سلوشن بتاؤں گا ان نہ ہونے والے حالات میں بھی، کیونکہ جب ان فیکٹرز کا آپ انالیسس کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کنڈیشن پیدا ہوئی ہیں، اور ان فیکٹر کو آپ کنٹرول کرتے ہیں، یا ان کے جو فیسیلیٹیٹر ہوتی ہیں پیچھے چیزیں ان کو ہٹاتے ہیں، تو جو ایک ہوتا ہے نا ایک خیالی دنیا کی بنی ہوئی حکومت، وہ دھڑم سے نیچے گر جاتی ہے۔ تو پھر ریئلسٹک پر آپ نہیں آپ حکومت بناتے ہیں۔ تو یہ جو آپ اس وقت خوابوں کی دنیا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کہ اس ملک کو نچوڑنا تھا، وہ یہی وجہ ہے کہ نہ آپ نے آنکھیں کھولیں۔ تو یہ اس طریقے سے آپ کے NR1 NR2 اور یہ ہوتے رہیں گے، اور آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہا گا۔ انہی میں سے لوگ ہیں جن کو بلاتے ہیں، انہی کی وہ بیکنگ کرتے ہیں۔ لہٰذا اسٹیبلشمنٹ جب تک ہر ایک انسٹیٹیوشن اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنے لمٹس میں رہ کر کام نہیں کرے گی اور اوور پلے کرے گی، تو اس کا رزلٹ ایسے نکلے گا جس طریقے سے موجودہ حکومت یہ جو باہر سے پلانٹڈ ہے۔ سب سے پہلے میں یہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آج یہ سائفر جو کہتے تھے، وہ سائفر اور ریئلٹی میں آ چکا ہے۔ وہ سائفر کیا کہتا تھا؟ ایک خاص آدمی کو اس کی پارٹی کو نہیں آنے دینا، ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہم ہر طریقہ کریں گے۔ لہٰذا ہر طریقہ کیا گیا، باہر نکالا گیا، اور ان کے پٹھو کون نکلے؟ وہی لوگ نکلے جو کہ کہتے تھے جی کہ جو امریکہ ہے یا فلاں پاور ہے وہ تو ہمارے لیے نقصان کرتی ہے، دس اینڈ دیٹ کرتی ہے۔ اب دیکھیں، آپ ذہن میں رکھیے، جس قسم کی آپ نے لیڈر بنائے ہیں، یہ داخلہ کا ایک کرمنل آدمی، تو کرمنل آدمی سے کیا امید رکھیں گے کہ وہ حق کی کوئی بات کرے گا؟ آپ کی جو آئی میں سے خارجہ پالیسی ہے وہ ٹکے گی نہیں رہی۔ کل کا چھوکرا صرف اس کو ٹرینڈ کرنے کے لیے اور سیر و تفریح کرنے کے پتہ میں باہر پھرتا رہتا ہے، اس کے پاس کتنا ویژن ہے اپنے ملک کے لیے۔ وہ تو وہی کہے گا نا جو سائفر کہتا ہے، اس کا عمل کرے گا۔ پھر اس سے آپ امید رکھیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ کرے گا۔ نمبر 2، جو آپ کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کے پرائم منسٹر صاحب جو دنیا کے مشہور و معروف ہیں، یہ ڈالر سک کرنے والے، یا ملک کو سک کر کے بیرون ملک اپنے عزیز و قاربوں میں ڈالر اکٹھے کرنے والے، یا وہ ایک شخص جن کا مشہور زمانہ ہے جس کا کام یہ ہے کہ ڈرام میں ہی از نمبر 1 اینڈ موسٹ کامیاب، اور پیسے لے کر چیز کو خرید لیتا ہے، اس کو بول بالا ہو، وہ تو اس کا وارے نہیں آ رہے ہیں۔ اور اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ یہ PMLN بدنام زمانہ ہو جائے گی، یہ لوگ ان کو تھوکیں گے۔
اور وہ خوش ہے، وہ سک کر رہا ہے نیچے سے بیٹھے کر کہ آپ کے جو طیاروں کے ذریعے یا یہ جو مختلف لانچز کے ذریعے باہر ڈالر چلا گیا، آپ کہتے ہیں ڈالر یہ ہو گیا ڈالر کرنے والے بیٹھے ہیں، ان پاور ہیں، اور بلیم دوسروں کو دینا. تو ان چیزوں کو ذہن میں اگر آپ نہیں رکھیں گے تو یہ تو اس طرح ہوگا. پھر ان میں اتنی پاور ہے، وہ کسی کو بھی کسی وقت بھی مروا سکتے ہیں. بیچارے آپ کا یہ انٹلیکچوئل میں سے رائٹر ہیں، اسپیکر ہیں، پروگرام پیش کرنے والے ہیں، ان کا انجام تو آپ دیکھ رہے ہیں. بہت سے بھاگ گئے ہیں، باقی بھاگنا چاہتے ہیں. ان کو جہاں کہیں موقع ملے گا ان کو پکڑیں گے، کیونکہ قانون نامی تو چیز ہے ہی کوئی نہیں. وہ تو جو ان کے جی چاہے انٹرپریٹیشن تو وہ نہیں ہے نا جو انہوں نے چاہنی ہے، یا ایف آئی اے نے کروانی ہے، یا آپ کی جوڈیشری بیٹھی ہے ان کے لیے جی صاحب آئیے ہم آپ کی اور ہیلپ کریں. اس قسم کے حالات میں یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا سب کو پتہ ہے. آگے کی طرف چلیے، اگر انہوں نے کسی کو مروانا تو کوئی مشکل ہے. کہتے ہیں زرداری صاحب یہ فلاں یہ کیا ہو، بھائی ہی از اے موسٹ فیمس پرسن. اس کی بہن کے نیچے یہ زیر بلوچ اور دوسرے راؤ انور یا اس قسم کے لوگ تھے، یہ ان کے ذریعے کیا کچھ کروا سکتے ہیں. اور سارے اب جو ہیں وہ سب کے سب پاک صاف ہو کر باہر آ رہے، سب کے مقدمے ختم ہو گئے. یہ بنانا اسٹیٹ سے بڑھ کر ہے بھائی، یہ جوبا اسٹیٹ ہے، اور اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں کسی کا موڈ ہے یار تم یہ ٹھیک نہیں چل رہے، چل بھائی اندر تم نے یہ یوں کہا. یعنی کہ اس قسم کی جو ایک بے تکی سی حکومت ہو، اس سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ وہ جو آپ کا خزانہ ہے اس کو لوٹنے والے بھی یہی ہیں، یہ ڈالر کو غائب کرنے والے بھی یہی ہیں، اور کہتے ہیں جی اگر کوئی زیادہ بولے گا تو مروا دیں گے. ان کی ہسٹری بڑی لمبی ہے بھائی، میرے کہنے سے تو نہیں بنی، انہوں نے خود ہی. تو میرے کہنے کا مطلب ہے جب بھی آپ کسی شخص کو کسی لیڈر کو دیکھیں، اس کی کیس ہسٹری دیکھیں، اس کو آبجیکٹیولی اسٹڈی کریں، بائس ہو کر نہ کریں کہ اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن نہ کریں. لہٰذا ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی طریقہ کار ہے، کسی طریقے سے وہ نواز شریف کو لے کر آنا ہے جو علاج کے لیے گیا ہوا ہے، تو اس کو شاہانہ انداز سے، جس طرح وہ ایک وزیر خزانہ کو جہاز سے غائب ہوا، جہاز سے لے کر آیا، اب وہ سارے کیس ختم ہو گئے، تو ان کو اس طرح لانا ہے، اس کو پاک صاف کر کے بادشاہ سلامت بنانا ہے. اور یہ سارا دھندا اس کے لیے چل رہا ہے. اور اسی کے لیے دیکھیں ایک لمٹ ہوتی ہے ہر ایک چیز کی. اگر آپ نے انہوں نے اتنی قربانی دی ہیں پی ٹی آئی نے، اور آپ ان کا الیکشن ہی نہیں کروانا چاہتے، اور الیکشن میں جو آپ اپنے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو کہ ان ایمبیسیوں کے ذریعے ڈائریکشن لیتے ہیں اور اس طریقے سے چلتے ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے ہیں، اور ہر وہ چیز کریں گے جو کہ ان کے لیے اب نارملٹی میں فائدہ مند ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اپنے اپنے لیول پر اپنے اپنے گروپ بنا کر اپنے اپنے محلے میں اپنے اپنے شہر میں اس قسم کی ایک پوزیشن پیدا کریں کہ اپنے اندر شعور پیدا کر کے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں. یہ کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالیں گے اور کتنے عرصہ ڈالیں گے؟ دیکھیں نا، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جس وقت لاٹھی آتی ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا کس وقت کیا ہو جانا. صرف اس کو لانے کے لیے یہ تمام دھندا وغیرہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو لے آنا ہے، یعنی کہ لٹیرا عظیم جو ہے نا اس کو لے کر آنا ہے، تو اسے آ کر ایک ایسا سسٹم بنانا ہے کہ باقی کوئی سسٹم ہے تو سخت کر لے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ تمام چیزیں جو بھی ہو رہی ہیں، یہ سب چیزیں اس لیٹر کے ذریعے جو ان کو بتایا گیا تھا، یہ اس کی عملی شکل ہے. کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی، فیکٹس اور فیکٹس. اور یہ بے بسی کی جو حالات پیدا کیے گئے انسان کے خود پیدا کیے ہوئے ہیں. اب آئیے کہ یار اس کا کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے. یہ اتنے ٹولے پیدا کر لیے ہیں، اور یہ تمام جتنے بھی ان کے اچھے اچھے لیڈر ہیں ان سب کو اندر ڈالتے چلے جا رہے ہیں، پھر مقدمات کرتے چلے جائیں گے، پھر یہ کوشش کریں گے ان کو نااہل قرار دیں تاکہ وہ اگلے الیکشن میں آئیں نہ. ان دا مین ٹائم یہ اپنے اس قسم کے گروپ پیدا کر لیں، اور یہ جو امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب تر ہو رہا ہے، اور درمیانی طبقہ ختم ہو رہا ہے. اس سے جو سب سے بڑا ڈینجرس جو مقام آ رہا ہے نا،
یہ لا آف سائیکالوجی ہے کہ جب آپ کسی کو ریپریس کرتے رہیں تو اس میں ایک اسٹیٹ آف ہیلپ لیسنس پیدا ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے خودکشیاں بے بش یعنی نیگیٹو آئیڈیشن پیدا ہوتی ہے، یا پھر وہ یہ کہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کرتے جائیں تو وہ ایک ریوولٹ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں اسٹیج آف سیچوریشن، انسان پھٹ جاتا ہے، اس کی عقل اس قابو سے باہر چلی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ذہنی صحت بڑا اہم ہے ہر شخص کے لیے، ہر لیڈر کے لیے۔ خدا را یہ سوچیں کہ وی آر ہیومن بینگ، وی آر ناٹ اینیمل۔ نفسیات ہے، انسانی فطرت ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کو اشرف المخلوقات بنایا، تو چاہے آپ اشرف المخلوقات بن جائیں یا حیوان بن جائیں یا انسان بن جائیں، جو کچھ ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا ہر ایک کو ذائقہ موت دیکھنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ہوتا ہے نا مجرم، وہ دے لیو ود دا مومنٹ۔ سوشوپیتھ کی پرسنالٹی انالیسس کریں، ان کا کام ہوتا ہے کہ انجوائے کرو جو کچھ ہوتا ہے بے غیرت ہو کر۔ جس وقت ایک انسان کے اندر غیرت ختم ہو جائے، وہ ایک غیر ذمہ دار سماجی انسان بن جاتا ہے، اس کو اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، پاور حاصل کرنے کے لیے اپنی لڑکیاں بھی استعمال کرتے ہیں، اپنا پیسہ بھی استعمال کرتے ہیں، اپنا مختلف قسم کی رائش کی چیزیں بھی دیتے ہیں، آپ کو رینج بھی بڑھا دیتے ہیں، رینک بھی بڑھا دیتے ہیں، ان کے پاس ہوتا ہے وہ اس طریقے کرتے رہتے ہیں، وہ ان کا کام اپنی ذات ہوتا ہے۔ دے آر سیلف سینٹرڈ پرسنالٹیز۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیز۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ دیکھیں کتنی ان کی ایجز ہیں کہ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یہ جو پولیٹیکل آپ کے لیڈر ہیں، چھوٹے چھوٹے وہ بچے سے آگے لگے ہوتے ہیں، یہ پیچھے جی ان کی پشتنائی کر رہے ہیں۔ وہ خدا کا خوف کرو، کوئی عقل استعمال کرو۔ ان پلیس آف پلئنگ اے میچر رول یو آر ایٹ دا مرسی آف میچور پیپل چلڈرن۔ بغیرتی کی انتہا ہوتی ہے۔ تو لہذا وہ جو امیر ہے، امیر تر ہوتا چلا جائے گا، غربت بڑھتی چلی جائے گی، یہ تمام سلسلے چلتے چلے جائیں گے۔ اب آئیے تھوڑی سی، کیونکہ بات لمبی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی میں اس چیز کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ مجھے امید تھی کہ جنال صاحب کو تو اللہ میں بھگتیں گے، یا کوئی ایسی کورٹ آئے گی، کوئی حساب کتاب لے گا کہ آپ نے یہ جو ملکی ایک جوڈیشل مرڈر کر دی ہے پوری قوم کو، اس کے حساب کتاب یا تو اللہ تعالیٰ لے گا، یا پھر انسان خود بے غیرت تو نہیں ہونا چاہیے، انہیں وفات پانے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ میں نے کیا 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 نہیں۔ پہلی بات یہ ہے، آپ کا جو آج کل خارجہ یہ خود کا شملے اور یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ پہلے کیوں نہیں ہوئے تھے؟ انہوں نے تو کمپرومائز کر لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے آپ کی جو فارن پالیسی ہے بالکل فیل ہے، بلکہ انگیز دا کنٹری ہے۔ داخلی پالیسی تو ہے ہی کوئی نہیں، ون مین شو ہے، وہ جس طریقے سے اس کا جی چاہے ہنستا کھیلتا اور کہکے لگاتا ہوا، جرائم کر کے لوگوں کو مروا کر تکلیفیں دے کر خوش ہونے والا آدمی ہے، سوشوپیتھ۔ یہ اندر کی پالیسی ہے، قانون ہے کوئی نہیں۔ جناب آپ کے ججز حضرات منٹ میں تولا، جس نے جتنی کسی کی ہے پاور، جو کچھ ان کو پاور ان کو اپروچ کر لیتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے، جو نہیں ہے اس کو لٹکا دیتے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کتنے سال۔ اور خاص طور پر جو اس قسم کے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ان کو ذلیل اور خوار کر رہے ہیں، انسلٹ کر رہے ہیں، ڈسگریس کر رہے ہیں، ان کے ضمیر کے اوپر چوٹیں لگا رہے ہیں، وہ کیا ان کے عقل نہیں ہے؟ وہ نہیں سوچ سکتے ججز حضرات؟ تو کہنے کا مطلب ہے کیا عقل چلی گئی ہے، بحث کا آ گئی ہے؟ میں نے جو کہا تھا کہ بندروں کا ٹولہ آ گیا ہے تو اس کے ہاتھ میں پاور ہے، جس کو جس طریقے سے کرے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ عقل نامی تو چیز ہے ہی نہیں، حقوق نامی تو چیز ہے نہیں، انسانیت نامی تو چیز ہے نہیں۔ مجھے بڑی امید تھی کہ جو نئے جنرل صاحب آئے ہیں، یہ ماشاءاللہ از اے حافظ کا بہت اونچا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس نے حفظ کیا ہوتا ہے، قرآن شریف پڑھا ہوتا ہے، اس کو سمجھ ہوتی ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور یہ از اے دور اندیش اتنی لمبی پروگریس کمپٹیشن کر کے اوپر آئے ہیں،
اور حالات بھی دیکھے ہیں کہ میرا جو پہلے جرنیل صاحب تھے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. اس وقت وہ ایک کیا اسے کہتے ہیں آپ کے ISBI کے وہ جو صاحب ان کو چینج کرنے کی صورت میں آپ کی کیا بھگت رہے ہیں. پھر جرائم بارڈر پر کتنے بڑھ گئے ہیں انہیں نہیں پتہ. انہیں یہ نہیں پتہ یہ لوگ کون ہیں جن کو لے کر وہ آئے ہیں. یہ ٹولہ انہوں نے سلیکٹ کیا کہ ان کو سوٹ کرتا تھا. کیا ان کو یہ نہیں سمجھ کہ ہماری اکانومی کہاں ہے, ڈالر کہاں ہے, کس طرح سخت ہو کے باہر جا رہا ہے. انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ اس طریقے سے ملک کے اندر اخلاقی سیاسی یہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں. تو میں امید یہ رکھتا ہوں کہ وہ ایک با علم بعمل ہوں گے, وہ اس چیز کو حل کر سکتے ہیں. حل ایک ورڈ کے اندر ہے. جو ڈو انہوں نے کیا ہے اس کو انڈو کریں, پھر کام بن سکتا ہے. ڈو مین جو انہوں نے غلطیاں کی یہ ان کا فوراً ریٹرن کریں, رد عمل کریں. جس طرح ہوتا ہے نا کہ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے تو لوگوں پر رد عمل ہو کر نفسیاتی امراض اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس کو انڈو کریں اس آدمی کو جو کہ آپ کا اس کے انٹیلیجنس کا آدمی ہے, جس نے کہ بجائے اپنے ملک کی بارڈر کی حفاظت پر زور دینے کو اس نے چسکا لیا اس ملکی میں سے پالیٹکس کے اندر اور اس کا حصہ دار بنا جو یہ تمام دھندا ہوا ہے. اسٹل از دیر, اس کے گروپ کے بندے سارے وہاں ہیں, وہ سب کچھ اس طرح ہو رہا ہے. نمبر 2 اس کو پتہ ہے کہ یہ کوڈ کو ہم نے یوز کیا تو کوڈ کو آپ کریکٹ بھی تو کر سکتے ہیں. اگر انتظامیہ کو یوز کیا تو اس کو انتظامیہ کو کریکٹ بھی کر سکتے ہیں. جن لوگوں کی فائلیں کھول کر انہوں نے PTI کو توڑا اور وہ ایک کیا اس کا نام ہے ایک چیپ قسم کی MQM جسے کہتے ہیں دغا دیا یا دوسرے لوگوں نے دغا دیا, تو اس نظام کو ختم کریں. جائیں چھوٹے چھوٹے پارٹیاں گروپ جو ہیں ملک کے میجورٹی مائنورٹی کے چکر میں آ کر کسی وقت بھی اسٹیبلٹی نہیں آتی. تو they can do this thing also. I mean they have the power, they have the sources and they're using it and they have been used. Why not use for the positive cause to create the positivity in the nation. میں کون ہوتا ہوں بات کرنے میں, لیکن میرا منہ ہے, میں بات کر سکتا ہوں, میں عقل کے ساتھ کر رہا ہوں, میرا کسی کے ساتھ رشتہ داری تو نہیں ہے. نہ میں ان جرنیل صاحب کو جانتا ہوں, ان کا یہ جانتا ہوں کہ ہی از اے سید بہت اونچا مقام ہوتا ہے. ٹریننگ کی ان کی بڑی خوبصورت ہوئی ہوگی. حافظ قرآن پاور ان کے ہاتھ میں ہے. تو اگر وہ یہ صرف دیکھتے رہیں جی مجھے کیا ضرورت ہے جی, میں تو آپ نیوٹرل ہونا چاہتا ہوں. نیوٹرل جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں دے دی ہیں, جو باہر کے لوگ ہیں ان سے بندوقیں لیں گے, ان کو باہر نکالیں گے, ان کو جیل میں ڈالیں گے, تو تب وہ ایک نیچرل نارمل پوزیشن ہوگی. اس اب نارملٹی کا واحد حال اس وقت جس طرح کولیکٹیولی اور قومی طور پر وہ یہی ہے, جو ڈو ہے اس کو انڈو کرو, اس کو پریکٹیکلی نظر آئے کہ یہ ہو رہا ہے. جہاں جہاں قانون توڑا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ ان پر ایکشن لینے میں اس کو فورس کریں, اس کو عدالت کو. جس طریقے سے یہ نئی گورنمنٹ یہ کیئر ٹیکر انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, یہ کون لوگ آئے ہیں, کس طریقے سے یہ الیکشن کمیشن یہ چسکے اور یہ تمام دھندا کر رہا ہے. تو الیکشن کمیشن کو لگام ڈالیں, اس کال ٹو کوشچن کریں. اگر ان پاور یہ آ گئی ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ, تو وہ ناجائز قانون کا استعمال کر کے یہ لوگوں کو آگے پیچھے کر کے اور ایک دوبارہ سے وہ دھندا پیچھے سے لا کر دوبارہ وہ پورا ٹوٹلے کو پرفیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جناب یہ جنرل صاحب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, عدالتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. الیکشن کمیشن تو ایک اس کو میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا, ایک جو ہوتا ہے نا بے غیرت کی انتہا, وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ آپ کی ایڈمنسٹریشن پر کرتا ہے کہ تھوڑا سا قرآن و حدیث لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو آپ نے پڑھا ہوگا, ہے جی, ذائقۃ الموت کے تو پڑھا ہوا تھا. لیکن ٹائم نہیں ہوتا, میں آج آپ کو بتاتا کہ سورہ آل عمران میں شاید ہمارے ہی لوگوں کے لیے آیا ہے کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں. لیکن میں کہنے کا مطلب ہے کہ میں ایک عام آدمی ہوں, لیکن جو ABC مجھے آتی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. پلیز
ڈو کو انڈو کریں لیکن پریکٹیکلی نظر آتا ہو، اور ان لوگوں کو لگام ڈالیں، اور ان کو جو مجرم ہے مجرم کو کٹارے میں ڈالیں، اور جو لوٹنے والے ہیں ان کو اندر ڈالیں، پھر تو بات بنتی ہے۔ تو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، اگر کسی کا دل دکھے تو اس کی معافی چاہتا ہوں، میں حق کی بات کر سکتا ہوں، یہ امریکہ یہاں کر سکتے ہیں، پاکستان میں ہوتا تو پتہ نہیں مجھے کہاں اٹھا کر پھینک دیا ہوتا، کئیوں کا کیا کیا حال ہو رہا ہے پتہ ہے ہمارا کیا۔ لیکن حق کی بات کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ آدھا ایمان آپ کا، یہ حق کی بات کرو، عملی طور پر کرو۔ تو جناب جرنیل صاحب، جناب جوڈیشری صاحبہ، جناب ہز ایکسیلنسی الیکشن کمشنر صاحب، حضور جو دوسرے یہ بیٹھے ہیں ان پاور، اور یہ دیکھ لیں زندگی بہت شارٹ ہے، کہاں تک کیا کچھ کرو گے، اینڈ رزلٹ کیا ہوگا۔ اس میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے بتایا سبحان اللہ ذی بیدہ ملکوت کل شیء و الیہ ترجعون، تمام چیز اس مالک کی ہیں، ایک نظام چل رہا ہے، کوئی آیا کوئی گیا، آپ خود نہیں پیدا ہوئے تو انہوں نے پیدا کیا، یہ سلسلے میں سے آئے، آپ کو عقلی شعور دیا، کہا کہ میں نے آپ کو فریڈم آف چوائس دیا، ڈے آف ججمنٹ آپ سے سوال کا کتاب ہوگا، تو پلیز اس کے لیے آپ بھی تیار ہوں اور ہم بھی تیار ہوتے ہیں، اور پلیز دوسروں میں بھی رہنمائی پر میں معافی چاہتا ہوں، دوبارہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اب آگے سے میں اپنے نارمل پروگرام جو نوجوانوں کے لیے میں نے کرنا ہے، سیکس، لو، محبت، میریٹل افیئر، ماں باپ کا ریلیشن، اور دوسرے ریلیشن، اور جو میڈیا میں اتنی ولگیرٹی آ گئی اس کا امپیکٹ کس طریقے سے کہاں سے ہو رہا ہے، ان پر انشاءاللہ ہم بات چیت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، دعا ہے رب العزت میرے اس ملک کے اندر قانون اور انصاف کا بات بولا ہو، اور حق کی بات ہو، اور خدا تعالیٰ یا الہی اپنے غیب سے کوئی ذریعہ بنا، وسیلہ بنا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے توکل تو اللہ وکفا باللہ وکیلا، دوسرا ساتھ یہ بتایا میں اپنے غیب سے وسیلہ پیدا کرتا ہوں، جب آپ ادھر سے اندر سے مجھے پکارتے ہیں، سمجھے نا، یہ وسیلے وہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں، یوں دعاؤں سے نہیں ہوتے، یا یوں۔ اب دیکھیے گا یہ بھی جب موقع آیا تو اسحاق صاحب بھی اللہ کا نام لینے لگے، اور خاتون ہے وہ بھی اللہ کا نام لے، جن کے نزدیک ہی نہیں کوئی گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ میں ان الفاظ سے معذرت چاہتا ہوں، ٹائم بہت ہو گیا۔